باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتۃ وهم لا یشعرون۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہاً اہل مکہ کو اور دنیا بھر کے کافروں کو اور بالعموم مسلمانوں کو بھی اس میں تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، فرمایا کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، کیا ان کو یہ ڈر ختم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، غاشیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے۔ غاشیہ ایسا عذاب جو ان کو ڈھانپ ہی لے، ان کا احاطہ ہی کر لے، کوئی بھی بندہ ان میں سے نہ بچے۔ یعنی جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے ہیں، پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، اسی طرح کا عذاب جو ہے وہ ان پر آ جائے، اسی طرح کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ امن میں آ گئے ہیں اس بات سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا پھر ان پر قیامت آ جائے اور وہ بھی اچانک آ جائے۔ بغتہ کہتے ہیں اچانک، فرمایا کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور فرمایا ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر یہ بارش آتی ہے، بارش آنے سے پہلے بادل آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، اس طرح کا ماحول بنتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، بارش کا ماحول بن رہا ہے، لوگ اپنی تیاری کر لیتے ہیں، کہیں سفر پہ ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں ذرا زیادہ کرتے ہیں، یہاں اتنا نہیں ہوتا، وہ لکڑیاں اٹھا کے اندر رکھیں گے کہیں گیلی نہ ہو جائیں، شام کو روٹی پکانے سے رہیں۔ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش آنے سے پہلے کچھ علامتیں رکھی ہیں۔ موسم بدلتے ہیں، گرمیاں آنے لگتی ہیں تو گرمیاں آنے سے بھی پہلے وقت لگتا ہے، سخت گرمی آتی ہے، لو چلتی ہے، اس کے آنے سے بھی پہلے بندہ جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو بندہ حفاظتی تدابیر کر لیتا ہے۔ سردیاں جب آنے لگتی ہیں تو پہلے آہستہ آہستہ موسم بدلتا ہے، گرمی جانے لگتی ہے تو بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب سردیاں آنے لگی ہیں۔ اس طرح کر کے موسم بدلتے ہیں، سخت گرمی کا ہو یا سخت سردی کا ہو، اس کے آنے سے پہلے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بھی چیزیں بندے پر آ جاتی ہیں، تو اس کا جسم جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے گرمی برداشت کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ حفاظتی تدابیر کرتا ہے، سردیاں برداشت کرنے کے لیے اس کے لیے وہ انتظامات کرتا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یکدم عذاب آنے والا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے بپا ہونے والا ہے، یہ ایسی اچانک آئے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی اس دن لوگ جو ہیں وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، بازاروں میں مست ہوں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے، دکانوں پہ کاروبار ایسے کر رہے ہوں گے کہ کپڑا دکھانے والا جو ہے وہ کپڑا پھیلا کے بیٹھا ہوگا ایسے دکھانے کے لیے، اور لینے والا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑا دیکھ رہا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے میں ایک دم سے قیامت آئے گی، نہ اس کو ریٹ طے کرنے کا ٹائم ملے گا، نہ اس کو کپڑا لپیٹنے کا ٹائم ملے گا۔ بتائیں، فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے لوگ گھروں کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی نہ دیواریں لیپ رہا ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ یہ فرمان ہے آقا علیہ السلام کا، میں کہ دیواروں کی لپائی ہو رہی ہوگی، ادھر قیامت بپا ہو جائے گی۔ یعنی کہ ایک لمحے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو۔ اب بھی کوئی کہے کہ یار کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہیں بتائیں کتنی ساری ہو گئی ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، آپ جب پچھلی اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا آپ کی پچھلی زندگی کے اندر اس طرح بے حیائی تھی جس طرح آج چل رہی ہے؟ پہلے سچی بات ہے، ہمارے گاؤں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کبھی کہ جناب کوئی گانے لگا کے باہر گھوم رہا ہو یا اس طرح کی حرکت کر رہا ہو۔ میں کافی عرصے کے بعد جب میں گاؤں گیا تو ایک لڑکے کو میں نے دیکھا وہ موبائل پہ اونچی آواز میں گانے لگا کے جا رہا ہے، حساب لگائیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو چکے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جو علامتیں بیان کی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے آقا علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عورتیں بیٹھ کے تجارت کریں گی،
عورتیں تجارت، آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بڑی بڑی جناب وہ کمپنیاں جو ہیں ان کو جناب عورتیں لیڈ کر رہی ہیں، عورتیں کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شہر میں بیٹھا ہوا بندہ دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے بندے کو جناب آرڈر دے دے گا تجارت کرنے کے لیے، جی یہ چیز بھیج دیں، جی وہاں سے جائے گا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بیٹھے بیٹھے آج وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تو پھر بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یار یہ اچانک کیسے آ گئی؟ تو بھئی یہ ساری علامات جو ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا تھا نا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، یار جب میرا وقت قریب آئے نا میرے پاس کوئی اپنا قاصد بھیج دینا، کوئی قاصد بھیج دینا اپنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آئے تو فرمایا کہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا وقت آ گیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی قاصد بھیجنا۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو بھیجے تھے، میں کون سے قاصد ہیں تیرے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کی داڑھی کالی تھی سفید ہوئی ہے۔ جی وہ کہنے لگے کہ جسم کے اندر جو ہے نا وہ نقاہت کا آ جانا، طاقتور کڑیل جوان ہو بندہ، پھر اس میں جناب کمزوری آنا شروع ہو جائے، یہی تو میرے قاصد ہیں۔ طاقت اور قوت جو ہے وہ بندے کی ختم ہونے لگ جائے، یہ معاملات ہو جائیں، یعنی یہ بھی بوڑھے لوگوں کے لیے ہیں، جوانوں کے لیے تو یہ بھی نہیں۔ اور یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی علامت بیان فرمائی ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی جوان اموات اتنی نہیں ہوتی تھی، جوان اموات اتنی نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی قیامت کی علامت بیان فرمائی ہے کہ جوان جو ہیں وہ نوجوان قیامت کے قریب جانے لگیں گے دنیا سے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے فوت ہوں گی۔ آج بتائیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہاں جی، تو یہ بہت زیادہ جو ہے یہ علامتیں ہیں قیامت کی، ہاں جی، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آقا علیہ السلام میں لوگ علماء کو چھوڑ کے جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ ہاں جی، آج دیکھیں کیسے کیسے جاہل لوگ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مسائل بیان کر رہے ہیں، سارا سال جو ہے وہ کس طرح کے کاموں میں لگے رہیں گے، فلمیں بنائیں گے، ڈرامے بنائیں گے، رمضان شریف میں جناب وہ فقہی مسائل میں علماء کو لڑا رہے ہوں گے، مولوی جو ہیں وہاں بیٹھے گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں۔ کوئی عالم بات کرے، مسئلہ شرعی بیان کرے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، ہاں جی، کوئی جاہل بات کر دے وہ بھی اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، تو اس کو جناب سارے سر آنکھوں پہ رکھیں گے، یار کیا بات کی ہے اس نے۔ تو آج آپ دیکھ لیں مرزا انجینئر جیسے بندے لوگ کیسی طرح ان کو سن رہے ہیں، ہاں جی، وہ خود اگلے دن مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ خود کہتا ہے جی 20 لاکھ سے زائد لوگ مجھے سنتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ کیا ہیں اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے 2-3 اسٹوڈنٹوں نے اس کے ڈنٹ بھی نکالے پچھلے دنوں، سنا ہے۔ اب دیکھیے ایسے ایسے جاہل لوگوں کو، اب پاکستان کا کون سا ایسا عالم ربانی ہو اور اس کو اتنے لاکھوں لوگ سننے والے ہوں؟ کون لوگ ہیں، کون آدمی ہے بڑا بتائیں؟ کہیں بھی نہیں دکھے گا آپ کو۔ لیکن ایسے بندے جو ہیں ان کو جناب ادھر جناب ویڈیو دیتے ہیں، جناب شام کے بعد پتہ چلتا ہے جناب 10-12 لاکھ بندے سن چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ تو قیامت جب آئے گی تو مطلب کیا ہے؟ علامتیں تو بیان فرمائی آقا علیہ السلام نے، وہ علامات ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا قیامت سے یعنی جنت سے بے پرواہ ہوئے بیٹھے ہیں اور جہنم سے ہم بے خوف ہوئے بیٹھے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا قیامت آ گئی ہے۔ اب جن کو پتہ ہے، ہاں جی، جو اہل علم لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا اپنا حال دیکھیں آپ، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی تیز آندھی آتی تھی، بارش آتی تھی، تو آقا علیہ السلام کبھی سکون سے بیٹھتے تو نہیں تھے۔ کبھی آقا علیہ السلام اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، یہ حضور کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو کہتی میں نے ایک دن عرضی کر دی، یا رسول اللہ یہ کیفیت آپ کی کیوں ہو جاتی ہے؟ آقا علیہ السلام میں جب تیز آندھی آتی ہے یہ ماحول بن جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ بتائیں آج امت جو ہے وہ، ہاں جی، رب تعالیٰ کا عذاب سامنے آ جائے، زلزلہ آ جائے تو اس کو جناب نارمل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں جو ہے خوف طاری ہوتا ہے وہ خوف ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی اگر ان کے دلوں میں خوف آ گیا تو یہ تو ہماری فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کے دلوں سے خوف ختم کر دیں تاکہ ہماری فلم جو ہے وہ فلاپ نہ ہو، ہم جو ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں وہ فلاپ نہ ہو، ہم جو بے حیائی اور بغیرتی اور فحاشی کے جو ہم بازار گرم کر رہے ہیں، مارکیٹیں ہم نے سجا رکھی ہیں، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا تو وہ ہمارا کام ٹھپ ہو جائے گا۔
ان کو صرف اپنے کام کی فکر ہوتی ہے اور کسی شے کی فکر نہیں ہے یا نہیں ایسا یار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جتنا جنت سے اور جہنم سے ان دونوں چیزوں کے معاملے میں ہم بے پرواہ ہوئے نا، جنت کا ایک شوق جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور جہنم کا جو ڈر تھا وہ جاتا رہا ہے دل سے، تو پھر قیامت اچانک ہی آنی ہے۔ یہ جنت کا خوف جو ہے، جنت کی امید جو ہے بندے کو، جنت کا شوق جو ہے بندے کو، یہ ہر وقت تیار رکھتا ہے نیک اعمال کے لیے اور برے اعمال سے بچنے کے لیے۔ جہنم کا ڈر جو ہے یہ بندے کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے بندے کو۔ اب یہ دو چیزیں ہی جب بندے کے ایمان سے، عقیدے سے، نظریے سے نکال دی جائیں تو پھر بتائیں اس کا نتیجہ کیا آنا ہے؟ وہ یہی آنا ہے، پھر قیامت اچانک ہی آنی ہے ان پر۔ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنے ایام جاہلیت میں، غالب جو شاعر ہے، اس نے اپنے ایام جاہلیت میں ایک شعر لکھا تھا۔ اس نے کہا جنت کی حقیقت معلوم ہے ہمیں، لیکن جنت کی حقیقت معلوم ہے ہمیں، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس نے تو کہہ دیا یہ شعر، بعد میں توبہ بھی کر گیا، واللہ عالم کیا معاملہ تھا اس کا، لیکن یہ شعر جو ہے آج کے لبرل سیکولر لوگ یہ بہت پڑھتے ہیں۔ مطلب اس کے شعر کا یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے جنت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہتا ہے یہ دل کو بہلانے کے لیے ایک فرضی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت کوئی نہیں۔ بتائیں، جنت کا شوق ختم کرنے میں جاہل مولویوں کو بھی بہت آتا ہے اور جاہل نعت خانوں کو بھی بہت آتا ہے۔ جی جب یہ کھڑے ہو کے کہیں گے، وہ ایک سرائکی کا شاعر تھا، اس نے یہ لکھا تھا کہ ملا جس جنت دے تو ڈراوے دینے اس جنت مول نہ وڑسوں، تو جس جنت دے تو لالچ دینے اس جنت مول نہ وڑسوں، جس جہنم دے تو ڈراوے دینے اس جہنم مول نہ سڑسوں۔ یعنی کہ جس جنت کے تو لالچ دیتے نا ہمیں، کہتے ہیں اس میں تو کبھی ہم نہ جائیں، اور جس جہنم سے تو ڈراتا پھرتا ہے کہتا ہے اس جہنم میں تو کبھی بھی نہیں ہم جلیں گے، وہ ہے ہی تیرے جلانے کے لیے، اس میں تو ہی جلنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو ہی جلے گا۔ اب بندہ پوچھے ذرا ان بہیاؤں سے، بدتمیزوں سے، یار یہ جنت کا شوق کس نے دلایا ہے؟ یا کرے سامنے میں، یہ جنت اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، جنت اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دار السلام کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ جس جنت کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور یہ کہے کہ مجھے اس کا شوق ہی کوئی نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو میں ٹھکراتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دعوت مجھے قبول ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، جب یہ اسٹیجوں پہ بیٹھ کے نعت خوان جو ہیں یہ پڑھ کے سنائیں گے، آ جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں، مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، پر جنت میرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تیرا بھائی؟ وہ جنت، جس جنت کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں میں کہ میرے غلاموں رب سے جب بھی مانگا کرو نا جنت الفردوس مانگا کرو، رب سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ میرے آقا علیہ السلام میں میرے رب سونے کا نام اتنا بڑا ہے نا، پوری دنیا کی کوئی بھی شے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی قیمت نہیں بن سکتی، رب کے نام کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یعنی یہ نہ کہو یار اللہ کے نام پہ مجھے موبائل دے دے، اللہ کے نام پہ مجھے 5 روپے دے دے، جیسے آج کل ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، میں نہ یہ نہیں کرنا تم نے۔ میرے آقا علیہ السلام میں جب بھی اللہ کے نام پہ کچھ مانگو نا پھر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، یا اللہ تیرے نام پہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام تو اتنا بڑا ہے جس کو اللہ آقا علیہ السلام یہ فرمائے کہ اللہ کے نام پہ مانگنا تو پھر جنت مانگو، وہ جنت اس سے اتنی بے پرواہی یار، اس سے اتنی نفرت تیرے دل میں کیسے آ گئی؟ یہ دو ہی تو چیزیں تھیں بندہ مومن کو سیدھے راہ پہ رکھنے والی یار۔ سچی بات ہے ان دو چیزوں سے جتنا بے پرواہ آج فرنگی تعلیم نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ جنت جہنم کی بات کریں لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کوئی عالم جو ہے وہ جنت کی حوروں کی بات کر دے تو جناب یہاں کے لبرل لوگ جو ہیں یہ ان کے دماغ میں جناب ان کے بھوسے کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، ان کا پاگل ہو جاتے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہے بھائی جی ہمیں جنت ملنی نہیں، بھائی جنت کی حوریں جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوریں جو ہیں وہ اپنے خیموں میں بیٹھی ہوں گی۔ اور بھی بہت ساری آیات کریمہ قرآن کریم کی، اصل میں سر سید کی ساری اولاد ہے۔ سر سید نے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا یہاں جو ہیں وہ 4 کی اجازت ہے، ایک ہمیں ایک قابو نہیں آتی، تو وہاں 70 کہتا خیر ہے وہ جنت ہے یا بازار حسن ہے؟ بتائیں، یہ ساری اسی کی نسل ہے۔
جو آج مذاق اڑاتے پھرتے ہیں۔ جہنم کا مذاق اڑایا جائے گا، جنت کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے تو ڈرایا ہے، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کلام آمنوا ان تاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ یا تاتیہم الساعۃ بغتہ، میں کیا ان کو یہ بات بے خوف ہو گئے ہیں، یہ نڈر ہو گئے ہیں جی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے ان پر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت لے آئے ان پر۔ تو قیامت کے ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم سے ڈرانا ہے۔ تو بتائیں، جس کو بھی دیکھو یا جنت کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کو بھی دیکھو جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یعنی یہ جنت سے بے پرواہ کرنے میں، جہنم کی سے بے خوف کرنے میں، یہ صرف لبرل سیکولر لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، ہمارے مذہبی لوگوں کا بھی ہاتھ ہے۔ جی عوام جو ہے نا، جس کو بھی دیکھو نمازیں نہیں پڑھ رہا، نیکی کی طرف نہیں آ رہا، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا، اس کو بھی دیکھو وہ بھی کہتا ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، ہاں جنت آ طواف کر میرا، مانتا ہوں تجھ میں حضور و قصور رہتے ہیں۔ جی جب ہر ایک بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو کعبہ مشرفہ سے بھی اعلیٰ سمجھے اور جنت کو کہے تو آ کے میرا طواف کر، بات ختم نہیں ہو گئی۔ ہمارے تو بزرگوں نے کبھی ایسے دعوے نہیں کیے اپنے عشق رسالت کے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بتا دیں کہیں لکھا ہو کسی نے جناب کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو میں عاشق رسول ہوں، بڑا کبھی کسی نے دعوے نہیں کیے۔ آج بھی جو اہل اللہ ان کے پاس بیٹھ جائیں جا کے، یار وہ تو روتے ہیں، ہمارے دل جو ہیں وہ خالی ہیں آقا علیہ السلام کی محبت سے، اور یہ لوگ جو کس طرح کے دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ جنت کے لیے بھی اپنے آپ کو کعبہ بنا کے بیٹھیں۔ وہ جنت جو جناب کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی قیمت ہو۔ اللہ جسے فرمائے کہ عمر اپنی جان میری راہ میں دے دے تجھے جنت دوں گا، اللہ فرمائے کہ حسن اور حسین کو تم اپنی جانیں میری راہ میں قربان کر دو تمہیں جنت دوں گا۔ جس جنت کی سرداری آقا علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کو عطا فرمائی ہے، جی وہاں کہول عمر کے لوگ جو ہیں ان کی سرداری میرے آقا علیہ السلام نے ابوبکر اور عمر کو عطا فرمائی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا جیسے آج کوئی بندہ کہے جی جس ملک کا صدر جو ہے وہ زرداری ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس ملک کی، تو بتائیں کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان کی نفرت ہے یا نہیں؟ تو جس جنت کے سردار میرے آقا علیہ السلام ابوبکر اور عمر کو فرمائیں، جس جنت کے سردار میرے آقا علیہ السلام حضرت امام حسن اور حسین کو کہیں کہ یہ کہ مجھے جنت کی ضرورت ہی کونی، تو یہ کمینہ جو ہے حقیقت میں ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کر رہا ہے جو اس جنت کے سردار ہیں، جو اس مملکت کے حکمران ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ سردار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حکمران ہوتا ہے نا۔ تو جہاں کے یہ لوگ حکمران ہیں یہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی کونی، تو بتائیں اس سے بڑا جاہل اور گھٹیا کون ہے؟ ان کو سمجھ ہی کو نہیں، یہ کہے کیا جا رہے ہیں، بکے کیا جا رہے ہیں، اور اوپر سے سننے والی ان کو وہ عوام جاہل ہے۔ یہ کفر بھونکیں گے، عوام پیسے پھینکے گی، وہ کہیں گے یار کیا کاروبار ہے، اور اوپر سے شعر پڑھیں گے ساڑھے کو سونے ٹرک نہیں چل دے، ساڑھے نہ بغیرتی نال بال پہ نہیں پل دے۔ بتائیں، یعنی رب رسول کے دشمن بنا رہے ہیں اور ہمارے بچے پل رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی کام کرنے کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالی نے جی اس آیت مبارکہ کے اندر سوالیہ انداز میں ڈر سنایا، جواب نہیں دیا، اس کا سوالیہ انداز ہے۔ آفامنوا، فرمایا کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان پر عذاب آ جائے، اور عذاب بھی ایسا کہ غاشیہ ہو، سب کو احاطہ کر لے، سب کو ڈھانپ لے، سب کو گھیر لے، ایک بندہ بھی نہ بچے ان کا۔ یار پہلے عذاب آیا تھا نا ایک قوم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر پتھروں کی بارش کی تھی، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر، جتنے لوگ اس پتھروں کی زد میں آئے نا اس علاقے میں موجود تھے، ان پتھروں پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور کوئی بندہ اس علاقے سے باہر کہیں گیا ہوا تھا تو وہ پتھر اس کو وہیں لگا ہے، چاہے سینکڑوں میل دور کیوں نہیں تھا، وہ پتھر اس کو وہیں لگا ہے، بچہ وہاں بھی نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے چلو وہاں سے بھاگ جائیں تو بچ جائیں گے، نہ، کیونکہ وہاں عذاب جو ہے وہ نظریات کی بنا پر آیا تھا، تو اس نظریے کا بندہ جہاں بھی تھا وہ مارا گیا۔ تو آج جو ہے نا، یہ آج ہم مسلمانوں کو بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا معیار اور لیول چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یار میرا ایمان کس کھاتے کا ہے؟ کیا میں رب رسول کی بنائی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان کے بارے میں میرے دل میں کیا قدر ہے، کیا قدر ہے؟ یار کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بڑے سال انہوں نے آقا علیہ السلام کو وضو کروایا، خدمت کی حضور کی۔ تو ایک دن کہتے ہیں جی پچھلی رات کے وقت آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہا تھا، میں پانی لے کے آیا تو آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا سل ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے آج تم؟ مطلقہ نہیں، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے یہاں آپ کا نوکر ہوں نا، جنت میں بھی نوکر ہی رہوں۔
جنت میں بھی نوکری رہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے کیا مانگا ہے تو نے، میرے آقا علیہ السلام نے میں ربیہ تو نے بہت بڑی شے مانگی ہے، اب پھر اس طرح کر میری مدد بھی کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے میں اگر تو یہ چاہتا ہے نا یہ نعمت تجھے مل جائے، میں دلوا دوں تجھے رب تبارک و تعالیٰ سے، پھر رکوع بھی بڑھا دے اور سجدے بھی بڑھا دے، رکوع بھی بڑھا دے سجدے بھی بڑھا دے، یہ والی نعمت مل جائے گی۔ اندازہ لگا۔ یہاں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہاں جی، میدان جہاد میں حضور کھڑے ہوئے ہیں، وہ صحابی حضور کے ہاتھ میں کھجوریں جناب کھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوریں کھاتے کھاتے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں سے قدم اٹھا تو شہید ہو جائے تو جنت تیری ہے، جنت کتنی دور ہے؟ کوئی دور کو نہیں جنت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے یہ غلام جو ہے انہوں نے پھر کھجوریں جو ہیں ویسے اچھال دی ہوا میں، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر جنت کی کھائیں گے، یہ ضرور کھانی ہے ہم نے، بتائیں نا۔ انہوں نے وہ کھجوریں ہوا میں اچھال دی، وہ گیا جناب بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے میں اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام علیہ مردمان، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں، ہیں جی، وہ شہید ہو گئے جنگ کے اندر۔ تو جب شہید ہو گئے تو بعد میں آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، دیکھا آقا علیہ السلام نے وہ جناب حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، خیر تو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوشی رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے جنگ میں بازو کٹ گئے تھے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے پر لگا دیے ہیں، جنت کے پر لگا دیے ہیں، وہ ایسے اڑتے ہوئے میرے سامنے سے گزرے ہیں، وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، میں ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بتائیں یار جنت کا تو یہ شوق تھا یار، میرے آقا علیہ السلام نے تو شوق دلایا۔ بشیر کا معنی یہی ہے، حضور جنت کے شوق دلانے کے لیے آئے ہیں۔ نذیر کا معنی یہی ہے، آقا علیہ السلام جہنم کا ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو پھر جو آقا علیہ السلام کی دو عظیم صفات، جو بندہ کہتا ہے مجھے جہنم کا ڈر کو نہیں، جو بندہ کہتا ہے مجھے جنت کا شوق کو نہیں، وہ تو آقا علیہ السلام کی دو صفات کا منکر ہے بھائی۔ وہ تو کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی یہ دو صفات ہلکی ہیں، وہ تو ذلیل یہ نظریہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ والی آیت مبارکہ جو نا سچی بات ہے، گاہے بگاہے بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے، کم از کم کہیں پہ محفل نعت پہ جا رہا ہو، کہیں مولویوں کی تقریر سننے جا رہا ہو، یہ دو آیت مبارکہ پڑھ کے جائے اور ترجمہ یاد کر کے جائے، یار مجھے میرے رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ تجھ پہ اچانک عذاب آ جائے یا پھر جناب قیامت ہی آ جائے، پھر بچے ہی کچھ نہ تمہارا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا پھر اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔